اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے، جو بیسیکلی دو لانگ مارچ آ رہے ہیں، ایک اسد عمر صاحب اپنی قیادت میں لے کر آ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ شاہ محمود قریشی لے کر آ رہے ہیں۔ وہ اپنی روایتی سپیڈ کے ساتھ، کیونکہ رش پہ انتہا ہے اور پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجک مختلف ہے لوگوں سے، یہ دن رات سفر نہیں کرتے، یہ شام کو یعنی کہ یہ ہر علاقے میں سے جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کا مقامی کراؤڈ ہوتا ہے اور اس کو شام ہوتے ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ امپورٹڈس جو ہے بہرحال وہ مارنے اور مرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ ایک علیحدہ نوعیت کا لانگ مارچ ہے۔ بہرحال وہ اپنی روایتی سپیڈ کے ساتھ راولپنڈی کی طرف بڑھ رہا ہے اور میں نے کل آپ کو ویڈیو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ پھر کوئی دھوکہ ہونے والا ہے، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس چیز کو بھانپ گئے اور عمران خان کسی بھی قسم کی ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس کے اندر یعنی کہ جو ان کی نئی چالوں میں آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ویورز میں آپ کو ایک اور بھی خبر دوں، وہ خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان تشریف لے آئے اور آتے کے ساتھ ہی ان کو کرونا پازیٹیو ہو گیا اور وہ کوارنٹین میں چلے گئے۔ صرف چکر کیا ہے؟ صرف چکر یہ ہے کہ وہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کو انہوں نے فاؤل گیم کھیلنا ہے یا اس کو متنازع بنانا۔ متنازع کا لفظ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، فاؤل گیم کھیلنا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت کور کمانڈرز ہیں ان کو متنازع بنانا ہے۔ لیکن میں آپ کو خبر دے دوں کہ 2-3 دن پہلے جو ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، جو ایک بہت لانگ ٹائم تک یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جو کافی دیر تک جاری رہی تھی اور غیر روایتی قسم کی وہ کور کمانڈر کانفرنس تھی اور اس کا اعلامیہ بھی جاری نہیں ہوا بعد میں، تو وہ چکر یہی ہے کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بہت کچھ ہو گیا اور اس کے اندر لوگوں نے لان تان بھی کی، افسران نے، اور جناب وہ جو ایک گند ان کی طرف آ رہا تھا وہ کوئی بھی اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں کہ یہ کیا آرمی چیف کسی کو منتخب کریں گے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ حکومت کے اندر چور دروازے سے مالش کر کے پالش کر کے اور جرابے سونگ کے اور پتہ نہیں کیا کیا چاٹ چوٹ کے آئے، وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں محب وطن ہیں، کوئی شک نہیں ہے، صرف میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گنتی کے چند لوگ ہیں جو ڈبل فیگر میں بھی نہیں ہیں، اور آج میں اس سے مزید کم کر رہا ہوں، یہ ٹوٹل 6 بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو گند کر رہے تھے ان کو مزید کور کمانڈروں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کوئی کور کمانڈر اس ٹائم آرمی چیف بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، متنازع آرمی چیف بننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یعنی کہ ایک اچھا بھلا شخص جو 25-30 سال نوکری کرتا ہے، شفافیت کے ساتھ کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی محنت کر کے، کتنا پروفیشن دکھا کے، کتنا وہ کر کے جب اس لیول تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہ ان امپورٹڈس کے ہاتھوں اور اس ایسے شخص کے ہاتھوں کے جس نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے عسکری ادارے، پاکستان کے لوگوں کو داؤ پر لگا دیا اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کا سلیکٹڈ ہونے کے لیے کوئی بھی کور کمانڈر تیار نہیں ہے۔ اس لیے شہباز شریف جو تھا وہ تو کوارنٹین میں چلا گیا کہ 15 دن میں اپنی عزت کسی طریقے سے بچائے رکھوں، لیکن بیسیکلی اس پہ بات یہی ہے جو میں آپ کو بتا۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا اسی طرح بیٹھے بیٹھے، وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک بینک کے اندر ایک شخص جو تھا وہ چوکیدار کی نوکری کے لیے گیا، تو بینک مینیجر نے بولا کہ تمہیں انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا جناب کیا لندن سے چور آ گئے؟ مینیجر کا مطلب تھا کہ بھائی انگلش آنی چاہیے، تو انہوں نے کہا جی لندن والے ہی چور ہیں گے، تو پاکستانیوں کے اندر تو اردو میں گزارا ہو جائے گا، مقصد یہ تھا اس کا بتانے کا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ لطیفہ مجھے ایسے ہی یاد آ گیا تو میں نے آپ کو بتایا۔ تو بہرحال لندن کے اندر جو سرٹیفائڈ انٹرنیشنل چور تھا جس کے اوپر جرمانہ بھی ہوا وہاں کی عدالت کے اندر، اور یہ جرمانہ ادا کر کر پاکستان آیا ہے، میں پھر اپنی خبر کی بالکل 100% اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ روایتی طریقے سے تو اب انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جو ان کی
طریقے ہوتے تھے، کسی کو دھمکی دینا، کسی کے اوپر قاتلانہ حملہ کرانا، وہ سارا کچھ یہ کر چکے۔ پاکستان کا المیہ دیکھیں کہ ہماری عدالتیں میں آج عدالت کے اوپر ایک خاص قسم کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہماری عدالتیں کس طریقے سے خاموش ہیں۔ جو 2-4 دن پہلے فواد چودھری نے کہا کہ اگر عدالتیں اس رات غلط نہ کرتی تو آج پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہوتے اور پاکستان جو تھا، یہ جو ڈسیبلٹی پاکستان کے اندر ہے، یہ نہ ہوتی، اور اس ٹائم پاکستان کسی اور اس میں ہوتا، الیکشن بھی ہو چکے ہوتے، اگر یہ آتے تو یہ آ جاتے، کوئی اور آتا تو جو بھی ہوتا، تو الیکشن ہو چکے ہوتے۔ لیکن آج تک جو پاکستان کو سولی پر لٹکایا وہ ان عدالتوں کی وجہ سے لٹکے، اور یہ مانے یا نہ مانے، یہ عدالتیں مانے یا نہ مانے، اس کے اندر ان کا بہت بڑا قصور ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس رات پتہ نہیں ڈالر لیے تھے، کیا لیے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے، کہ جناب اس نے اس قسم کا فیصلہ دیا تھا، روٹ لگا اور رات کو عدالتیں لگی۔ پاکستان کا المیہ دیکھیں کہ ایک شخص کو یہ ثابت کرنے کے لیے میری جان کو خطرہ ہے، اس کو پہلے مرنا پڑے گا۔ ارشد شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس نے صدر پاکستان کو خط لکھا، اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا، اس نے ہر ایک کو کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ دبئی سے اس کو ڈیپورٹ کرایا جاتا ہے، دبئی سے اس کو نکلوایا جاتا ہے، اور کینیا کے اندر اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عدالتیں حرکت میں ذرا سی آ رہی ہیں کہ ہاں جی یہ کیا ہوا، یعنی کہ اب عدالت اس کے اوپر کوئی ایکشن لے رہی ہے، لینے کی کوشش کر رہی ہے، پتہ نہیں لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے، آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحافی بھی بک گئے پاکستان کی، جج تو پہلے ہی بکے ہوئے تھے، 138واں نمبر ہے ان کا، وہ بھی بک گئے جن کو بکنا نہیں چاہیے تھا، جو ملک کی سرحدوں کی سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں، کہ وہ بھی بکے ہوئے۔ میں نے ایک اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ یہ المیہ اس وقت سے چل رہا ہے جب قائد اعظم کی ایمبولنس میں پیٹرول نہیں تھا، اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کی تاریخ کے وزیر اعظم کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی برطرف ہوا ہے اور کسی سے جبرن استعفیٰ لیا گیا ہے، اس کے اندر یہ سارے آ جاتے ہیں، کوئی بھی اپنی مدت پوری کر نہیں گیا۔ لیکن عمران خان کو جس ٹائم انہوں نے نکالا، ریجیوم چینج آپریشن کیا، بات ہے کہ سلفر کی، کہ وہ جو لیٹر ہے کا، وہ جو مراسلہ ہے، اگر اس مراسلے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے تو عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ جناب اس کی ایک آزادانہ تحقیقات کر لیں اور سپریم کورٹ کر لے، تو پھر اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی حقیقت ہے، اور وہ ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے وہ۔ اور یہ جو حکومت جسے امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، پاکستان کے 90% عوام، یہ امپورٹڈ حکومت امریکہ نے ہم پہ مسلط کرائی، کن کے ساتھ مل کے؟ جرنیلوں اور ججوں کے ساتھ مل کے۔ اور اس چیز کو پارلیمنٹ جو تھی وہ بھانپ چکی تھی، اس وقت کی پارلیمنٹ، اور جب انہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو رات کو عدالتیں کھل گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کے جو آرمی چیف کی ایک تعیناتی تھی، اس کو تو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ متنازع بنا دیا۔ لیکن دوسری طرف ایک چیز ہے، دوسری طرف ہماری عدالت کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ شہباز شریف کا ریکارڈ کیا ہے، کرائم منسٹر آف پاکستان کا ریکارڈ کیا ہے۔ جب بھی عدالت میں پیشی ہوتی تھی، کبھی اس کی کمر میں درد ہوتا تھا، کبھی یہ باتھ روم میں گر جاتا تھا، کبھی اس کا کچھ ہوتا تھا، کبھی اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور یہ بلڈ کینسر کا مریض ہے، اور اب یہ برطانیہ کے دورے سے آیا ہے تو اس کو کرونا ہو گیا ہے۔ تو کیا عدالتیں ایک بڑا بہترین قسم کا میڈیکل بورڈ بنا کر یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی کہ یہ شخص مکر کر رہا ہے یا پھر یہ حقیقت میں اس طرح ہے؟ اگر یہ حقیقت میں اس کو اتنی بیماریاں ہیں تو یہ وزیر اعظم کیسے؟ بھائی وزیر اعظم کو صحت مند دماغ ہونا چاہیے نا اس کا، کیونکہ پورا ملک کو چلا رہا ہے، اور جس شخص کو بلڈ کینسر ہے، برین ٹیومر ہے، بلڈ کینسر ہے، وہ کیسے وزیر اعظم ہے؟ اور یہ چیزیں وہ عدالت میں کہہ چکا ہے، عدالت کے اندر ججوں کے روبرو کہہ چکا ہے کہ میں بلڈ کینسر کا مریض ہوں، مجھے بھولنے کی بیماری ہے، مجھے فلانا ہے، مجھے ڈمکانا ہے، کمر میں درد، شوگر، بلڈ پریشر، پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے باوجود اس کو کس طریقے سے فٹ قرار دے کر آپ نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ عدالت اس کے اوپر ایکشن لے کہ بھائی یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آؤ جی ذرا اس کا میڈیکل تو کرا لیں۔
لیکن کیا کریں کہ اس حمام میں سارے کے سارے ننگے ہیں. پتہ نہیں معزز جج صاحب کی بھی کون سی ویڈیو کس کے پاس ہے، جیسے حاجی صاحب کی، اور یہ ان ویڈیو سے ڈرے. ویڈیو اور آڈیو کا گیم نون لیگ نے بڑے طریقے سے کھیلا. جج رانا شمیم کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مکر گیا اور اپنے بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں وہ بچ کے نکل گیا. جس طریقے سے ان لوگوں نے ججوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بچا کے ابھی تک جج رکھا ہوا ہے، اس کو معزول یا اس کو وہ نہیں کیا، معطل نہیں کیا، بلکہ ابھی تک اس کو مطلب بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں اس کو بچا لیا. اس طرح افتخار چودھری کو بھی انہی ججوں نے بچایا اور افتخار چودھری کو بحال بھی کروا لیا. اور کوئی تاریخ ایسی ملتی ہے کہ ایک جج کو معطل کر دیا جائے، اس کے بعد بیچ میں چیف جسٹس آف پاکستان دوسرا آ جائے، اور پھر جب دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ ہو تو وہ پہلے والا جو ہے وہ دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے؟ لیکن پاکستان میں یہ ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کرایا. آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے. تو بات یہ ہے گی کہ اب جو ہے گیم جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل گئی ہے. عمران خان راول پنڈی ہر حالت میں پہنچیں گے، اور اس کے بعد وہ دھماکے ہوں گے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، کیونکہ امپورٹڈ جو ہے وہ تو بیک مار چکے. انہوں نے تو سارا جو گن تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں پھینک دیا. رانا ثناء اللہ جو ایڈمٹ تھا 2-3 دن پہلے آرمی کے دل کے اسپتال کے اندر، وہ اب بہت اچھی باتیں کر رہا ہے. اس کی تو ٹونی چینج ہو گئی. نہیں تو بیسیکلی تو یہ دہشت گرد ہے، قاتل ہے، لیکن اب اس کی ٹون چینج ہو گئی. اور مزے کی بات یہ کہ اس کا بھی 60% دل کام نہیں کرتا، لیکن وہ وزیر داخلہ ہے. حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہے ایسے کسی اس کے اوپر بلڈ پریشر کے مریض کو بھی کسی ایسے عہدے پر نہیں بٹھانا چاہیے جہاں پہ وہ کوئی غلط کام نہ کر جائے، غلط فیصلہ نہ کر جائے. لیکن پھر وہی والی بات کروں گا کہ جب بلڈ کینسر کے اور برین ٹیومر کے مریض وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو جس کا دل 60% کام نہیں کرتا ہو، بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہے، تو وہ وزیر داخلہ کیسے نہیں بن سکتا؟ اسی طریقے سے آپ دوسرے اس میں دیکھ لیں کہ ارشد شریف کی والدہ جو ہے اس ٹائم در بدر پھر رہی ہے. عدالتوں کے سر پہ جوں تک نہیں رہی. ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جو عوام کے دلوں پہ اس ٹائم راج کر رہا ہے اور 90% عوام اس کے ساتھ ہے، اس کی FIR نہیں کٹ رہی ہے. اس کے اندر نام لیا جا رہا ہے جناب، کبھی پرویز الہی کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی کسی کو کرنے کی کوشش ہے. سپریم کورٹ اس میں سیدھا ایکشن لے کہ ہاں جی جو مدعی نے درخواست دی ہے اس کے اوپر FIR کاٹ دو. اس کے اندر عدالتوں میں بھی پہنچ گئے. PTI کے تمام اراکین جو ہیں وہ جناب عدالتوں کے اندر کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ رجسٹریوں میں انہوں نے درخواستیں دائر کی، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اس لیے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ ایک 18 گریڈ کا سرکاری افسر ہے گا اور وفاق کے اس میں آتا ہے، تو اس نے درخواست لینے کے بجائے دروازہ بند کر دیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت چیزیں سرد خانے کی نظر ہو چکی ہیں. لیاقت علی خان کا مرڈر، بے نظیر بھٹو کا مرڈر، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، سقوط ڈھاکہ اور قائد اعظم کی ایمبولنس پہ پیٹرول کا نہ ہونا. لیکن اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. آپ کو ایک سروے بتاتا ہوں، گیلپ نے ایک سروے کیا ہے کہ 70% پاکستانیوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے. وہ ٹی وی دیکھنا کیوں چھوڑا ہے؟ وہ ٹی وی دیکھنا اس لیے چھوڑا کہ وہاں پہ اس قسم کے منحوس چہرے بیٹھے ہوتے ہیں، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اس طرح کے خواجہ آصف کی ٹائپ کے. تو ان کو لوگوں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور جو ویورز ہیں وہ کم ہو گئے ٹیلی ویژن کے، اور وہ ویورز کنورٹ ہو گئے کدھر؟ سوشل میڈیا پہ آ گئے، یوٹیوب کے اوپر آ گئے. تو اس لیے کہ ٹی وی کے ویورز کیوں کم ہوئے کہ عمران خان جس کو لوگ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے ٹی وی پہ بین کیا ہوا ہے. اس کے جلسے جلوسوں کو جناب لائیو کوریج بند کی ہوئی، اور جو کوریج بھی آپ دیتے ہیں وہ بہت محدود دیتے ہیں. تو اس لیے لوگوں نے اس سے قلم کلا کر لیا، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں، اور وہ جناب سوشل میڈیا پہ آ گئے. اور سوشل میڈیا کے اوپر پھر دھڑا دھڑ اگلے کومنٹس بھی دیتے ہیں
چلو ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس پہ کمنٹس تو نہیں دے سکتے، گھر کے اندر ہی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، لیکن ادھر تو کمنٹس جاتے ہیں، اور جو کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں افراد دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ مہنگائی پہ کوئی ٹی وی اینکر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سرسوں کا تیل آج میں نے منگایا، عمران خان جب وزیر اعظم تھا وہ 220 روپے کا 1 لیٹر تیل کولو سے ملتا تھا، یعنی کہ سچا تیل ہی ہمارے علاقے میں ملتا ہے، آج وہی تیل مجھے 600 روپے کلو پہ آیا ہے۔ آٹے کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پیاز جو ہے وہ ڈبل سینچری مار کے ٹرپل سینچری کی طرف رواں دواں ہے، ہری مرچ اور ان دوسری چیزوں کی میں بات ہی نہیں کرتا۔ اس ٹائم اگر پاکستان کے اندر سبزی میں کوئی سبزی سستی ہے تو وہ کون سی سبزی ہے؟ وہ گلی سڑی سبزی ہے۔ تازی سبزی آپ کو 100 روپے سے اوپر ہی ملے گی، تو ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ جو دیہڑی دار ہے وہ کیا پکائے گا؟ اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ امپورٹڈز آئے، مولانا فضل الرحمان کی قیادت کے اندر NRO2 لیا، اپنے کیسز ختم کرائے، نیب کو ختم کیا، FIA کو اپنے تابع کیا، اور وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے کس نے سوچا؟ وزیر خزانہ امپورٹ کیا گیا برطانیہ سے، اسحاق ڈالر ڈکار اسحاق ڈار، اور جب وہ آیا تو پہلی اکانومی کی صورتحال وہ ہے تو اس کو 5 سال کی تنخواہ 85 کروڑ روپے اسی وقت ادا کر دی گئی۔ تو یہ ہمارے ججز کو نظر نہیں آ رہا، ہمارے ان لوگوں کو نظر۔ میں تو پھر وہی والی بات کروں گا، اکثر کہتا ہوں کہ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ان چوروں کو صبح اٹھ کے سلوٹ کرتے ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج میں ایک لفظ ضرور کہوں گا ویڈیو کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کے، حالات بہت خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، اور میری یہ دعا ہے پاکستانیوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر کر دے اور ان لوگوں کو اپنے کیف کردار تک پہنچا دے۔ ویسے شہباز شریف کا ڈھونگی ہے، ویسے تو وہ کرونے کا اس نے وہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، یہ خبر سچ بھی ثابت ہو جائے۔ جہاں اتنے ڈاکٹرز، اتنے مسیحا کرونا سے مرے، وہاں پہ ایک اس کو بھی لے جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔